میرے خیال میں ہمیں پہلے تو داد جو ہے نا عبدالقادر پٹیل صاحب کو دینی چاہیے، جو ایسے پینل آف چیئر جو ہیں وہ آج بیٹھے سیٹ کے اوپر اسپیکر کے، اور انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور جو پہلے ایڈوائزری کمیٹی میں یہ طے ہوا تھا ان کے ساتھ کہ آپ سب کو بات کرنے دیں گے، کیونکہ یہ 1.5 لاکھ ووٹ جو لوگ لے کر آتے ہیں اگر آپ ان کو یہاں بولنے بھی نہیں دیں گے، جس طرح پنجاب میں ظلم جبر اور فسطائے ایمنیز ایم پی ایز اور ہمارے کارکنان کے خلاف ہو رہا ہے، یہ تو کہیں پر مقبوضہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آج انہوں نے سب کو موقع دیا، آئی ہوپ کہ یہ کل بھی ایسے ایوان چلے، سب اپنی بات رجسٹر کریں، کیونکہ ڈاکیومنٹڈ ایوان ہے، اس کو ربڑ اسٹیمپ نہ بننے دیں، اور اس میں جو عوام کے مسائل ہے یا جو موجودہ ملک کی حالات ہے اس کے اوپر بات ہو۔ سو آئی تھنک بیٹر سجیشن اور بیٹر باتیں آج ہوئی ہیں، اور بہت سارے میرے خیال میں کنفیشنز بھی ہوئے ہیں۔ تو کیا کوئی پارلیمانی کمیٹی نہیں بن سکتی ہے جیسے آج ڈیمانڈ آپ لوگوں کی طرف سے یہ آئی ہے؟ وہ آلریڈی ایک اسپیشل کمیٹی تو ہے نا، جو ہماری طرف جیسے برسر گور صاحب اس کے حصہ ہیں، اس کو خورشید شاہ صاحب چیئر کرتے ہیں، اٹس انڈر دی اسپیکر صاحب، وہ بھی ایک کمیٹی ہے، پھر میرے لیڈر خان صاحب نے بھی ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے۔ سو اٹس اپ ٹو دی گورنمنٹ ناؤ کہ وہ کس طرح سیریسنس کا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں اور مذاکرات کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے حقائق ہیں، چاہے وہ 8 فروری کا الیکشن ہے جو چرایا گیا، چاہے وہ 9 مئی کی ایک فیبریکیٹڈ کہانی تھی، چاہے وہ 26 نومبر کی قتل و غارت تھی ثانیہ اسلام آباد ڈی چوک میں، سب حقائق کے اوپر بات کرنے کے لیے وی نیڈ اے فورم اینڈ ٹو ریزالو آل دی ایشوز۔ لیکن ابھی تک انہوں نے آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اسپیکر کے چیمبر میں آ کے مذاکرات کریں، اور آپ نے ابھی تک ان سے رابطہ نہیں کیا مذاکرات کے حوالے سے، تو اسپیکر کے چیمبر کا استعمال کریں گے؟ نہیں، ہم نے تو دیکھیے جس دن یہ سیشن سٹارٹ ہوا تھا اس دن ہم نے پہلے دن اپنی مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر دیا تھا، جس کو عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے تو پہلے دن اپنی کمیٹی اناؤنس کر دی تھی۔ اب ظاہر بات ہے گورنمنٹ نے اپنا فورم دینا ہے، اگر وہ اسپیکر صاحب کا آفس کہ وہ دیتے ہیں کہ فلور دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر بات ہے پھر اب حکومت کی پراپر جو ہے وہ ہماری مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی یا چاہے کسی کمیٹی۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ایک طرف سول نافرمانی اور دوسری طرف مذاکرات، یہ ہم نہیں مانتے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جو کیا نام بتایا آپ نے؟ خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ آصف، جو خواجہ آصف صاحب ہے نا، وہ تو رانا ڈار کی بھی نہیں مانتا، رانا ڈار جیت چکی تھی اور یہ زبردستی ہار پہن کے بیٹھ گئے اور ڈیفینس منسٹر بھی بن گئے، تو وہ تو الیکشن کی بھی نہیں مانتے۔ تو ایسے نہ ماننے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میرے خیال میں جن کو سیاست سے ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کے بغیر ملک بہت بہتر چلتا ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مولانا نے آپ لوگوں کے ساتھ وفا نہیں کی، اور ابھی مولانا کے ساتھ حکومت وفا نہیں کر رہی، ان کے بل پاس نہیں کر رہی مدارس والے، اس بارے میں دیکھیے میری بات سنیں، یہ جو ہم پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پولیٹیکل وہ ہوتے ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، اگر آپ کسی ایجنڈے پہ آپ کنسنٹ آپ کا ہو بھی جائے، کنسنسس آپ کا ہو بھی جائے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو کوئی وفائیں آپس میں ہو جائیں گی یا آپ اپنے کسی نظریے سے ہٹ جائیں گے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے، منشور ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا منشور ہے وہ رہے گا، سیم از ود PMLN اینڈ پیپلز پارٹی اینڈ آل دس پولیٹیکل پارٹیز۔ تو اگر آپ کسی چیز کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 26 ترمیم کو روکنا ہے کہ رات کے اندھیروں میں ترمیم نہ ہو، یا آئین کو آپ لوگوں نے بلڈوز نہیں کرنا، یا پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ کے طور پر استعمال نہیں کرنا، یا آپ 8 فروری کے الیکشن کا فری اینڈ فیئر وہ چاہتے ہیں، یا آپ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں ہماری ادھر 26 نومبر کا، تو اگر آپ کسی اس پہ نظریے کے تحت یا کسی مقدمے پہ اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں کسی بات پہ، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کہیں کہ فلانے نے وفا نہیں کی، فلانے نے وفا نہیں کی۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنے لیے راستہ نکالتی ہیں، اور وہ مدارس کا بل ہے ان کے اوپر آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے باتیں کی، آپ اور ہم سب اتنا ڈیٹیل باتیں نہیں جانتے ہیں، تو میرے خیال میں انہوں نے جو باتیں کی وہ بہت ساری انہوں نے باتیں ٹھیک کی ہیں، تو آئی ہوپ کہ حکومت، اور ان کو گلا صدر زرداری سے بھی تھا، انہوں نے کہا کہ بہت سارے اس کے نقشے کی چینج کر دی گئی ہے، تو تمام علماء کرام تمام مدارس کے ساتھ بیٹھیں، ان کی ڈیمانڈ پوری کرو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سب لوگوں کی جو وہ ہے مدارس کے لحاظ سے جو ایکٹ میں وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے ہیں، یا جو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، تو وائی ناٹ۔